ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف پروناؤنس کے متعلق یعنی پروناؤنس کی اقسام۔ پروناؤنس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھا تھا اس کا نام ہے ریلیٹو پروناؤن، اور ہم نے ایک جملے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ریلیٹو پروناؤن کس طرح سے ایک دوسرے ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کس شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر the man who is standing is my brother، یعنی وہ شخص جو کہ کھڑا ہے میرا بھائی ہے۔ اس جملے میں لفظ who جو ہے جس کا مطلب ہے جو، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ man کی طرف، اور لفظ man کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن۔ اس کے علاوہ ریلیٹو پروناؤن جس ناؤن کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ریلیٹو پروناؤن کا پریسیڈنٹ۔ تو اس جملے میں مین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ میرا بھائی ہے، اور اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے یعنی صاف طور پر بتانے کے لیے اضافی معلومات دی گئی ہیں، اور وہ ہے who is standing یعنی جو کہ کھڑا ہے۔ اور اس طرح سے لفظ who جو ہے یہ اس ناؤن کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے متعلق اس جملے میں بات کی جا رہی ہے، لہٰذا لفظ who جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ریلیٹو پروناؤن۔ اب ہم پڑھیں گے ان مختلف الفاظ کے متعلق جو کہ ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ who، whom، which، that، whose۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ ان الفاظ کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں who اور whom کا استعمال۔ who اور whom کو لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ who، whom for people۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں who کی ایگزامپل۔ The lady who met us was my teacher، یعنی وہ خاتون جو ہمیں ملی تھیں وہ میری ٹیچر تھیں۔ تو اس جملے میں لفظ who اشارہ کر رہا ہے لفظ لیڈی کی طرف۔ اس طرح سے یہ ہے ایک ریلیٹو پروناؤن، جبکہ لفظ لیڈی جو ہے یہ ہے اس ریلیٹو پروناؤن کا پریسیڈنٹ۔ جیسا کہ اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جسے ہم ملے تھے، اور یہ خاتون ہے میری ٹیچر، یا یہ خاتون، معاف کیجیے گا، وہ خاتون میری ٹیچر تھی۔ تو جب ہم جملے میں لفظ جو کا استعمال کرتے ہیں کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تو انگلش میں اس کی جگہ لفظ who کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسی طرح سے اگر ہم نے اسی بات کو اس انداز میں کرنا ہو کہ جو کی جگہ ہم لفظ جسے استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تو پھر who کی جگہ آئے گا لفظ whom۔ The lady whom we had met was my teacher، یعنی وہ خاتون جسے ہم ملے تھے وہ میری استاد تھیں یا ٹیچر تھیں۔ اس جملے میں بھی لفظ whom جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے لفظ لیڈی کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون سی خاتون تھی؟ وہ خاتون تھی جسے ہم ملے تھے۔ تو اس طرح سے لفظ whom ہے ریلیٹو پروناؤن، جبکہ لفظ لیڈی ہے اس کا پریسیڈنٹ۔ تو اس طرح سے جو اور جسے یہ الفاظ لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کہلائے جاتے ہیں ریلیٹو پروناؤن۔ اور انگلش میں جو کے لیے لفظ who آتا ہے اور جسے کے لیے آتا ہے whom۔ اب ہم سیکھتے ہیں ایک اور ریلیٹو پروناؤن کا استعمال، اور یہ ریلیٹو پروناؤن ہے which۔ اس کا استعمال کیا جاتا ہے for things اور animals، یعنی چیزوں اور جانوروں کے لیے۔ تو لفظ which کا استعمال کیا جاتا ہے چیزوں اور جانوروں کے ناموں کی جگہ ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ The book which you had bought was interesting، یعنی وہ کتاب جو آپ نے خریدی تھی وہ دلچسپ ہے، یا پھر وہ کتاب جسے آپ نے خریدا تھا وہ دلچسپ ہے۔ تو اب کی بار یہاں لفظ which اس کا مطلب ہے جو یا جسے، یہ اشارہ کر رہا ہے ایک چیز کی طرف جو کہ ہے بک۔ تو لفظ which کیا ہے؟ یہ ہے
ایک ریلیٹو پروناؤن کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف جس کے متعلق اس جملے میں بات کی جا رہی ہے. تو لفظ بک جو ہے وہ اس ریلیٹو پروناؤن کا کیا ہے؟ یہ ہے اس کا پریسیڈنٹ. اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. اٹس دا کیٹ وچ وی سو آن دا روف. یعنی یہ وہ بلی ہے جسے ہم نے چھت پر دیکھا تھا. تو یہاں لفظ وچ جو ہے جس کا مطلب ہے جسے، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ کیٹ کی طرف. لہٰذا یہ ہے ایک ریلیٹو پروناؤن. جیسا کہ ایک ریلیٹو پروناؤن اس ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے متعلق جملے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جس ناؤن کی طرف ایک ریلیٹو پروناؤن اشارہ کرتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کا پریسیڈنٹ. تو اس طرح سے اس جملے میں لفظ وچ ہے ریلیٹو پروناؤن جبکہ کیٹ ہے پریسیڈنٹ، اور وچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چیزوں اور جانوروں کے متعلق بات کرنے کے لیے. اب باری ہے دیٹ کی، اور یہ بھی ہے ایک ریلیٹو پروناؤن. اس کا استعمال کیا جاتا ہے فار پیپل اور تھنگس، یعنی لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے. دیٹ از ویری کامن ان اسپوکن انگلش. دیٹ کا استعمال زیادہ تر اسپوکن انگلش یعنی بول چال کے دوران کیا جاتا ہے، اور بول چال کے اندر جب دیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے اکثر ہو، ہوم اور وچ کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہو یعنی جو شخص، ہوم جسے یعنی جس شخص کو، اور وچ کسی چیز یا جانور کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو چیز یا جو جانور. اور ہو، ہوم اور وچ کا استعمال تحریر یعنی لکھنے کے دوران زیادہ تر کیا جاتا ہے، جبکہ بولنے کے اندر بات چیت کے دوران ان الفاظ کی جگہ بہت کثرت سے لفظ دیٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ دیٹ کو بول چال کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. اٹس دا کبرڈ دیٹ وی یوز فار کیپنگ بکس. یعنی یہ وہ الماری ہے جسے ہم کتابیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں لفظ دیٹ سے مراد ہے جسے، اور یہ ایک چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ دیٹ کا اشارہ ہے لفظ کبرڈ کی طرف. دیٹ ہوا ریلیٹو پروناؤن جبکہ کبرڈ ہے اس کا پریسیڈنٹ. اگلی اگزامپل ہے. دا پرسن دیٹ ریچز فرسٹ ول ون. یعنی وہ شخص جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا. اس جملے میں لفظ دیٹ یعنی جو یا پھر جو شخص، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ پرسن کی طرف جس کے متعلق اس جملے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ شخص جو کہ سب سے پہلے پہنچے گا وہی جیتے گا. تو لفظ دیٹ جو ہے یہ ہے ریلیٹو پروناؤن جبکہ پرسن کیا ہے؟ یہ ہے اس کا پریسیڈنٹ. تو اس طرح سے لفظ دیٹ جو ہے وہ لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے لفظ ہوز کا استعمال. ہوز کو استعمال کیا جاتا ہے فار پیپل اور تھنگز، یعنی لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے. ہوز کا مطلب ہے جس کا یا پھر جس کی. پہلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. دیٹس دا گرل ہوز بیگ واز لاسٹ. یعنی وہ لڑکی ہے جس کا بیگ گم ہو گیا تھا. اس جملے میں لفظ ہوز ایک ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ گرل کی طرف، اور لفظ گرل ہے اس کا پریسیڈنٹ. اور اس جملے میں لفظ ہوز کو استعمال کیا گیا ہے کسی شخص کے متعلق بات کرنے کے لیے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. دا ہاؤس ہوز ڈور از براؤن از مائن. یعنی وہ گھر جس کا دروازہ بھورے رنگ کا ہے وہ میرا ہے. تو اس جملے میں لفظ ہوز یعنی جس کا، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ ہاؤس کی طرف. تو اس طرح سے ان دونوں جملوں میں لفظ ہوز جو ہے وہ کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن، جبکہ لفظ ہاؤس اور گرل کہلائے جائیں گے پریسیڈنٹ کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور انہی کے متعلق ان جملوں میں بات کی جا رہی ہے. پہلے جملے میں لفظ ہوز کو شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے جملے میں لفظ ہوز کو ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوا لفظ ہوز
لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا who, whom, which, that اور whose کے ریلیٹو پروناؤنس کا جملوں میں استعمال۔ تو اب آپ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔